السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ بعض حضرات کو غلط فہمی ہے کہ ایودھیا میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی، اس لیے غیر مسلموں نے اس بابری مسجد پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پھر اتنی بڑی مسجد کی ضرورت بھی نہیں تھی، جو کہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، اس لیے مسجد مسلمانوں کے قبضے سے چلی گئی۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط فہمی صحیح نہیں ہے۔ ایودھیا میں مسلمانوں کی کمی کا مسئلہ نہیں تھا، اس شہر کو ایک زمانے سے سیاسی مکاریوں کا اکھاڑا بنا دیا گیا تھا، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس کو ہدف بنایا گیا، اس لیے نوبت یہاں تک پہنچی۔ ہاں، البتہ مسلمانوں سے ایک غلطی، ایک بھول ضرور ہوئی کہ انہوں نے عدالت پر اور حکومت پر بھروسہ کر کے اور اعتماد کر کے جس وقت کہ مسجد میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی، مسلمانوں نے حکومت پر اعتماد کر کے مسجد میں داخل ہونا چھوڑ دیا، وہاں نمازیں ترک کر دی گئیں، اور اس کے لیے مسلمانوں نے سوچا کہ تشدد کا راستہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ امن کے راستے سے اگر حکومت اور عدالت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو خونریزی اور فساد سے بہتر راستہ ہے۔ مگر حکومت کی طرف سے اور حکومت کے زیر اثر عدالتی نظام کے ذریعے سے ان کو دھوکہ ہوا، اور مسلمانوں کے وہاں پر نہ ہونے کی بنا پر، نمازوں کے وہاں نہ پڑھے جانے کی بنا پر وہ جگہ خالی ہو گئی، اور پھر سازشوں کے تحت اس مسجد میں وہ سارے تصرفات کیے گئے، اور وہ تصرفات ہوتے ہوتے آج یہاں تک نوبت آئی کہ وہاں ایک بہت بڑا مندر تعمیر ہو گیا، اور وہاں اللہ کے گھر کی جگہ پر بت خانہ تیار ہو گیا۔ ورنہ ہم تاریخی طور پر اگر ہم جائزہ لیں، دیکھیں تو اولیاء اللہ، بزرگان دین کی بستی ہے یہ شہر، اور مسلمانوں کی اکثریتی آبادی والا علاقہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور میں یہاں پر 67% مسلم آبادی تھی، اسی لیے یہاں پر بڑی بڑی مسجدیں بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، اوقاف بھی ہیں، اور یہاں ان کی ضرورت تھی۔ اتنی بڑی بڑی مساجد کا ہونا، درگاہوں کا ہونا، اوقاف کا ہونا، بڑے قبرستانوں کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی تھی، اکثریت میں مسلمان تھے، اس لیے یہاں پر یہ آثار موجود تھے، لیکن سازشوں کے تحت ان آثار کو منہدم کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایودھیا میں تاریخی طور پر قدیم بڑی مسجدیں کم سے کم 100 ہیں، چھوٹی مسجدیں 54 ہیں، درگاہ 22 ہیں، قبرستان 100 عدد قبرستان ہیں، اور اوقاف کی ہر قدیم مسجد سے متصل زمینات موجود ہیں۔ مغلیہ دور میں 67% مسلم آبادی میں اتنی بڑی تعداد میں مسجدوں کا ہونا اور قبرستانوں کا ہونا، درگاہوں کا ہونا، ایک تہذیبی شہر ہونے کی، ترقی یافتہ شہر ہونے کی، اور ایک تعلیم یافتہ آبادی ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے آج میں دوسری مجلس میں یہ حاضر ہو گیا کہ میں بتاؤں کہ ایودھیا کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ بابری مسجد کی تاریخی حیثیت پر گفتگو کی گئی تھی پہلے۔ ایودھیا کی تاریخی حیثیت اسلامی نقطہ نظر سے اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے کیا ہے، اس لیے اس پر ایک نظر بھی ڈال لینا ضروری ہے۔ ایودھیا کبھی مسلم اکثریتی علاقہ مانا جاتا تھا۔ آئین اکبری، مغلیہ دور اور انگریز حکومت تک ایودھیا نہ صرف ایک مسلم اکثریتی علاقہ شمار کیا جاتا رہا، بلکہ بر صغیر ہند پاک بنگلہ دیش میں اسے مسلمانوں کا ایک قابل احترام مذہبی مقام کا درجہ حاصل تھا۔ جس طرح اورنگ آباد میں خلد آباد کو اولیاء اللہ کی سرزمین، بزرگان دین کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں 1400 بزرگان دین کے مبارک قدم آئے تھے، اور آج بھی وہ خلد آباد اطراف و اکناف میں قدم قدم پر ان بزرگان دین کے نقش و آثار علامات موجود ہیں۔ جس طرح دہلی کا حال ہے
کہ بہت سارے خواجگان اور بزرگان دین اولیاء اللہ کی سرزمین رہا ہے اور مسکن رہا ہے، ٹھیک اسی طرح ایودھیا کو بھی اولیاء اللہ کی سرزمین، بزرگان دین کی سرزمین قرار دیا جاتا رہا ہے۔ آئین اکبری کے مطابق ایودھیا میں مسلم آبادی کثیر تعداد میں تھی اور ہندو آبادی انتہائی قلیل تعداد میں تھی۔ ایودھیا جہاں ہر 1 کلومیٹر پر ایک بڑی قدیم مسجد اور اس سے متصل سینکڑوں ایکڑ زمین، بڑی بڑی درگاہیں، قبرستان تھے، اور ہر مسجد، درگاہ اور قبرستان کے اطراف میں بڑی تعداد میں مسلمان آباد تھے۔ جہاں 100 مساجد ہوں، ظاہر ہے علاقے میں مستقل اذانیں گونجتی رہتی تھیں، گویا اس وقت ایودھیا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتا رہتا تھا۔ بزرگان دین کی بہت ساری بڑی بڑی خانقاہیں، تعلیم و تربیت کے مراکز اب بھی ایودھیا میں قائم ہیں، جسے آثار قدیمہ نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ اس طرح سینکڑوں مساجد، قبرستان، درگاہیں اور اس کی اراضی بھی اب کچھ اوقاف کی تحویل میں، اب کچھ حکومت کی تحویل میں، تو بے شمار زمینات پر ہندو عبادتی مٹھ، گڑھ بنا دیے گئے ہیں۔ بہرحال انگریز حکومت تک مسلم اکثریتی علاقہ شمار ہونے والا شہر ایودھیا دھیرے دھیرے کچھ اس طرح آبادی کا نقشہ اور تناسب بدل کر رکھ دیا گیا کہ آج 5 لاکھ آبادی والے اس ایودھیا میں 93% ہندو ہیں اور محض 6.5% مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی بے شمار اراضی بھی غیروں کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ 30 نومبر سن 1858 کو خطیب بابری مسجد نے مجریہ نمبر 889 کے ساتھ یہ درخواست دی تھی کہ ایودھیا اور اس کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور موجودہ مساجد بھی کم محسوس ہوتی ہیں، اس لیے وہ 2 ایکڑ اراضی درگاہ شاہ قلندر سے متصل ایک بڑی مسجد کی تعمیر کی اجازت دی جائے تاکہ یہاں جمعہ، عیدین کی نماز ہو اور ایودھیا و اطراف و اکناف کے افراد بھی یہاں نماز ادا کر سکیں۔ آئین اکبری اور حکومت مغلیہ کے ریکارڈ کے مطابق ایودھیا میں نہ صرف بزرگان دین کے مزارات ہیں بلکہ عوام کی اکثریت یہاں پیغمبر حضرت شیش، حضرت آدم کے مزار ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ ساتھ ہی یہاں بغداد، مصر، ترکی، سلطنت عثمانیہ، بصرہ، کوفہ سے آئے ہوئے 300 سے زائد بزرگان دین کا ریکارڈ ہے۔ اس سے متصل زمینات ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایودھیا میں جو آج بھی بڑے بڑے محلے ہیں وہ پیغمبروں کے نام اور اولیاء اللہ کے نام پر ہیں۔ جیسے ایک بڑا مشہور شہر ایودھیا کا نبی نوح محلہ، اسی طرح نبی شیش محلہ شاہ قلندر، شمس الدین محلہ، سید ابراہیم نگری، سید شاہ محلہ، اس طرح ایودھیا میں بڑے بڑے محلے اور ایودھیا میں قدیم بڑی مساجد 100، چھوٹی مساجد 54، درگاہ 22، قبرستان 100، اوقاف کی ہر قدیم مسجد سے متصل زمینات۔ مغلیہ دور میں 67% مسلم آبادی اور 15 امام باڑے ہیں۔ مغلیہ تاریخ کے مطابق 14ویں صدی کے شہر آفاق صوفی خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعدد خلفاء کا بھی مسکن ایودھیا رہا ہے۔ بہرحال ایودھیا کے چپے چپے، قدم قدم پر بزرگان دین، اولیاء، صوفیوں کے مزارات، درگاہیں، مساجد، خانقاہیں اور مقبرے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک بار پھر کہہ دوں کہ بابری مسجد حق ملکیت کا فیصلہ ملک بھر میں زیر بحث رہا۔ چیف جسٹس رنجن گگوئی کی قیادت میں 5 رکنی بینچ نے 40 دن کی سماعت کے بعد 16 اکتوبر 2019 کو یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تاہم یہ فیصلہ جس نوعیت کا ہے اس نے ملک بھر کے انصاف پسند حلقوں اور مسلمانوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ سپریم کورٹ یہ تسلیم کرتی ہے کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 عیسوی کو مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں وہ ایک شرپسند حرکت ہے، قابل سزا جرم ہے۔ سپریم کورٹ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ شہادت بابری مسجد ایک جرم ہے۔ سپریم کورٹ یہ بھی تسلیم کر لیتی ہے کہ کھدائی میں مندر ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ سپریم کورٹ یہ بھی تسلیم کر لیتی ہے کہ مسجد کے اصل مقام پر رام جنم بھومی کے کوئی ثبوت نہیں۔
سپریم کورٹ یہ بھی تسلیم کر لیتی ہے کہ مسجد کی تعمیر 1528 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سے 1949 عیسوی تک اس میں نماز مسلسل ہوتی رہی۔ یہی وہ سپریم کورٹ ہے جس نے 6 دسمبر بابری مسجد پر یہ کہا تھا کہ حملہ صرف مسجد پر نہیں بلکہ قانون کی بالادستی پر حملہ ہے۔ سپریم کورٹ پیلیس آف ورشپ کے تحت مسلمانوں کی مسجد تسلیم کرتی ہے، اس کے باوجود یہ فیصلہ سناتی ہے کہ زمین رام جنم بھومی کو دے دی جائے۔ اس طرح 1885 عیسوی میں قائم ہوا ایک چھوٹا سا چبوترا کا مقدمہ ہندوستان کی عدالتوں سے ہوتے ہوئے جب بڑھتا گیا تو وہ پوری مسجد اور پھر مسجد کی 67 ایکڑ زمین مسلمانوں سے لے کر مسجد کی ملکیت سے ہٹا کر فیصلے پر فیصلے آتے رہے۔ بہت سارے راز اس فیصلے میں چھپے ہوئے ہیں۔ 116 صفحات پر مشتمل ایک ضمیمہ ہے جسے 5% کی دستوری بینچ میں سے ایک جج نے علیحدہ سے لکھا ہے مگر اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ کیا یہ چیف جسٹس گگوئی ہے یا کوئی اور، مگر انہوں نے اپنی نشاندہی نہیں کی اور اس پر لکھا کہ سپریم کورٹ سن 1865 سے لے کر اب تک کے پورے مقدمات کی ترتیب دیکھی جائے تو سن 1992 میں مسجد کی شہادت خود قانونی حکومت کی پامالی تھی۔ بہرحال ابھی یہ مختصر نکات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ 1045 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کے فیصلے کے نام پر دیے گئے چند قابل غور نکات بھی ہمارے سامنے رہیں۔ 8 فروری 2018 سپریم کورٹ نے سول اپیلوں کی سماعت کا آغاز کیا تھا۔ 27 ستمبر 2018 کو سپریم کورٹ رام جنم بھومی مقدمے کو 5 رکنی دستوری بینچ سے رجوع کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جنوری 2019 کو مقدمے کی سنوائی دستوری بینچ پر ہونے کے لیے جسٹس رنجن گوگوئی کی قیادت میں الگ سے 5 رکنی بینچ تشکیل دی جاتی ہے اور اسی 5 رکنی بینچ نے فیصلے کے نام پر جو انصاف حکومت کے لکھے ہوئے گو اسٹامپ، ربر اسٹامپ اور بس بہرحال 1045 صفحات پر مشتمل اس فیصلے کے چند نکات اس طرح ہیں۔ 5 رکنی بینچ یہ تسلیم کرتی ہے کہ 6 دسمبر کو مسجد کی شہادت ایک جرم تھا۔ کورٹ یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی مندر توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ تمام دستاویز اور ثبوت کی روشنی میں کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ رام جنم بھومی کے نیچے نہیں، مسجد کے نیچے نہیں بلکہ وہ چبوترا ہے جو 1885 میں فیض آباد عدالت میں فیصل ہوا تھا اور خود فریقین نے اس چبوترے کو رام جنم بھومی قرار دیا تھا اور اسے ہی رام جنم استھان مانتے ہیں۔ مسجد میں صرف مورتیاں پرکٹ ہونے کا اعتقاد ہے۔ یہ رام چبوترا بابری مسجد سے 80 فٹ دور ہے۔ نوٹ: جب سپریم کورٹ مانتی ہے کہ 80 فٹ دور چبوترا رام جنم بھومی ہے تو مسجد کی زمین کیوں دی گئی رام جنم بھومی مندر بنانے کو؟ کورٹ کے سامنے مسلم فریقین مسجد ہونے کے ثبوت تو پیش کر سکے ہیں لیکن اس میں نماز پڑھنے کے ثبوت نہیں ہیں، جبکہ ہندو فریق پوجا کے ثبوت پیش کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ مقدمہ مسجد کا تھا یا نماز پڑھنے کا؟ قانون کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہی ہوتی ہے اور نماز پڑھنے کے کوئی تحریری ثبوت نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ متنازع ڈھانچہ شہید بابری مسجد کی جگہ 2.77 ایکڑ رام جنم بھومی کو دے دی جائے۔ کورٹ کا یہ فیصلہ بھی کرتی ہے کہ 3 مہینے کے اندر ٹرسٹ کی تشکیل حکومت کرے، اس طرح رام مندر کی تعمیر حکومت کے ٹرسٹ سے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کا یہی انصاف ہے کہ حکومت کو مندر کی تعمیر کے لیے سرکاری ٹرسٹ بنانے کے احکامات دیے جائیں؟ اس طرح سپریم کورٹ نے حکومت کو آزادی دی کہ وہ مندر تعمیر کے لیے ٹرسٹ بنائے اور اس ٹرسٹ میں عوام کا پیسہ یعنی سرکاری خزانے کا پیسہ خرچ کرے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بناوٹی اور سیاسی سازشوں کے تحت تیار کی گئی تھی۔ ابھی میں نے ایودھیا کی چند درگاہوں کا میں نے ذکر کیا کہ وہاں 22 درگاہیں ہیں، اکثر لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ چند مشہور درگاہوں کے نام ملاحظہ کر لیں: سید شاہ مقدس کی درگاہ، نمبر 3 درویشوں کی درگاہ، نمبر 3 شیخ سمن شاہ بابا کی درگاہ، نمبر 4 شیش کی درگاہ، نمبر 5 مخدوم شاہ درگاہ، نمبر 6 شاہ جمال درگاہ، نمبر 7 شاہ قلندر درگاہ،
نمبر 8 جمال الدین قاضی درگاہ، نمبر 9 قاضی محی الدین کاشانی درگاہ، نمبر 10 زین الدین علی درگاہ، نمبر 11 کمال الدین اودھی درگاہ، نمبر 12 درگاہ نوح علیہ السلام، نمبر 13 سید محمد ابراہیم کی درگاہ، نمبر 14 شہید مرنا ابا کی درگاہ، نمبر 15 شمش الدین فریاد دریا کی درگاہ، نمبر 16 فتح اللہ شاہ درگاہ، نمبر 17 کجروی کی درگاہ، نمبر 18 سید علاء الدین قرسانی کی درگاہ، نمبر 19 سلطان موسیٰ درگاہ، نمبر 20 علاء الدین علی درگاہ، نمبر 21 شیخ فتح اللہ اودھی درگاہ، نمبر 22 جمال الدین غازی درگاہ، اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی درگاہیں ہیں۔ جس شہر میں اتنی درگاہیں ہوں، اتنی مسجدیں ہوں، اتنی آبادی ہو، وہاں اتنا بڑا حادثہ کا ہو جانا، مسلمانوں کی شرح آبادی کا تناسب گھٹ جانا، وہاں ایک مرکز بن جانا ہندوتوا کا، بہرحال اپنی جگہ پر انتہائی افسوسناک اور تاریخ میں عبرتناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معلومات جناب شیخ امتیاز احمد صاحب اورنگ آبادی نے اخبار میں اپنے ایک مضمون میں شائع کیا تھا، میں نے وہیں سے اس کو اخذ کیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔